قصہ ہے ایک شیطان صرف جن کا جو مفرور ہو کر انسانوں کے لیے باعث آزار بن گیا تھا۔ ایک جن اور انسان کے مقابلے کی انوکھی رویداد، خیر اور شر کی قوتوں کا ٹکراؤ۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم اے راحت کی ماسٹر پیس کہانیوں میں سے ایک خوفناک و پراسرار کہانی مفرور۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب سے میری ملاقات انتہائی عجیب ماحول میں ہوئی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی۔ BA پارٹ 1 کا طالب علم تھا۔ کالج میں ایک ہی شخص ایسا تھا جسے میں جگری دوست کہہ سکتا تھا، اور وہ تھا یوسف، ایک کھاتے پیتے گھر کا نوجوان، خلوص کا پیکر۔ ہم دونوں کی دوستی مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ یوسف کے والد کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، بہت عمدہ کاروبار چل رہا تھا۔ ہر سال وہ لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے مری جاتے تھے، میں بھی اکثر ساتھ جاتا، لیکن اس بار کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہ جا سکا۔ یوسف کے بغیر وقت بہت کٹھن گزر رہا تھا۔ میں اس کی واپسی کا منتظر تھا، لیکن معمول کے مطابق ان لوگوں کی واپسی میں 10-12 روز باقی تھے۔ میں نے آقا جان، میرے والد محترم سے اجازت طلب کی۔ چونکہ یہاں میری مصروفیات ختم ہو چکی تھی، اس لیے آقا جان نے مری جانے کی اجازت دے دی اور میں خوشی خوشی تیاری کرنے لگا۔ لیکن جس دن میں روانہ ہونے والا تھا، اس دن مجھے یوسف کا ٹیلی فون ملا۔ یوسف نے گھر ہی پر سے ٹیلی فون کیا تھا۔ وہ لوگ مری سے آ گئے تھے۔ یوسف نے افسردہ لہجے میں بتایا کہ میں فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤں، اس کے بھائی کی حالت بہت خراب ہے۔ یوسف کے چھوٹے بھائی آصف سے میں بھی بہت محبت کرتا تھا، بڑا ہنسمکھ اور شریر تھا، ملتان سے اچھا خاصا گیا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی جلد اسے کیا ہو گیا۔ بہرحال میں فوراً یوسف کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ معاملہ واقعی سنجیدہ ہے۔ پھر یوسف سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کی حیرت انگیز بیماری بتائی۔ اس نے بتایا کہ 3-4 روز پہلے تک آصف بالکل صحت مند تھا۔ مری میں اس کی ہٹ کے قریب چند لوگ اور بھی مقیم تھے۔ انہی میں آصف کے 2 ہم عمر لڑکے بھی مل گئے اور وہ ان لوگوں سے علیحدہ سیر و تفریح کرنے لگا۔ ایک دن شام کو آصف واپس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ اس نے والدہ کو بتایا کہ وہ آج بہت تھک گیا ہے۔ بہرحال کھانا وغیرہ کھا کر وہ سو گیا، اور پھر اس وقت رات کے 2 بجے تھے جب آصف دہشت ناک آواز میں چیخ پڑا۔ یوسف اور اس کے والدین نزدیک ہی سو رہے تھے۔ اس کی چیخ پر سب جاگ اٹھے۔ وہ لوگ یہی سمجھے تھے کہ آصف خواب میں ڈر گیا ہے۔ آصف کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشتناک چمک تھی اور پورے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وہ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ رات کے 2 بجے تھے، اس لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، سب بے بس تھے۔ کافی دیر تک آصف پر یہ کیفیت طاری رہی اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن ان میں وہی تیز چمک تھی، ایک خوفناک چمک۔ آصف کی والدہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سخت دہشت زدہ ہوئیں۔ اس کے بعد آصف نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہ سو گیا۔ گھر والوں کو رات بھر نیند نہ آئی۔ وہ اس اچانک اور عجیب بیماری سے سخت پریشان ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے آصف کی کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال صبح آصف حسب معمول جاگا، لیکن اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ گھر والوں نے اس کی اس کیفیت کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے لا علمی ظاہر کی، اور پھر اس نے بتایا کہ اس کی کمر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ یوسف کے والد نے کمر کے اس حصے کو کھول کر دیکھا جہاں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور حیران رہ گئے۔ اس جگہ ایک گول ابھرا ہوا نشان سا تھا۔ نشان کے ابھار کسی عبارت کی شکل کے تھے، لیکن وہ عبارت کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آصف سے اس نشان کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن اس نے اسے لا علمی ظاہر کی۔ پھر اس سے پچھلے دن کی مصروفیات پوچھی گئیں،
لیکن ان میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی۔ آصف نے بتایا کہ وہ اور اس کے دوست پہاڑی پر گئے تھے اور پورا دن انہوں نے وہیں گزارا۔ مزید معلومات حاصل کرنے پر اس کے ایک دوست نے بتایا کہ پہاڑی پر چونے سے بنی ہوئی ایک قبر تھی جس کے نزدیک بیٹھ کر وہ لوگ کافی دیر تک تاش کھیلتے رہے تھے۔ بہرحال اس دوست سے بھی اس گول سرخ نشان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ دوپہر تک آصف کی حالت ٹھیک رہی، لیکن 1 بجے کے قریب وہ پھر رات کے انداز میں چیخنے لگا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں مشعلیں روشن ہو گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے اور زبان بھی باہر نکل آئی تھی۔ آصف کی والدہ صدمے اور خوف سے بے ہوش ہو گئیں۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی یہ کیفیت رہی۔ یوسف ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑا تھا۔ پھر جب وہ ڈاکٹر کو لے کر واپس آیا تو آصف پرسکون اور آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، لیکن اس کیفیت کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پھر اس نے وہ گول سرخ نشان دیکھا اور کہا کہ یہ نشان شاید جل جانے سے بن گیا ہے۔ بہرحال وہ الٹی سیدھی دوائیں اور ایک انجیکشن دے کر چلا گیا۔ تمام تفریح خاک میں مل گئی تھی۔ آصف کی والدہ بیٹے کی حالت دیکھ کر بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ انہوں نے واپسی کی تجویز پیش کی، لیکن آصف کے والد نے کہا کہ کم از کم حالات تو معلوم کرنے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ یہ نشان کسی زہریلے کیڑے کے کاٹے سے بن گیا ہو اور اس کیڑے کے زہر سے آصف کی یہ حالت ہو۔ بہرحال یہ سب صرف قیاس آرائیاں تھیں۔ شام کو آصف کو بخار ہو گیا اور پھر وہ تیز ہی ہوتا گیا۔ اب گھر کے سب لوگ گھبرا گئے تھے، چنانچہ یوسف کے والد بھی واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور پھر انتہائی سفر کے بعد ملتان پہنچ گئے۔ دوران سفر بھی آصف کو دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ مشکل سے سنبھالا گیا۔ وہ بدستور بخار میں بھن رہا تھا۔ یہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیا؟ میرا خیال ہے کہ اسپتال لے چلو، میں نے مشورہ دیا۔ آصف کی حالت دیکھ کر مجھے بھی بے حد دکھ اور رنج ہوا تھا۔ کچھ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، ان کا معائنہ مکمل ہو جائے تو فیصلہ کیا جا سکے گا، یوسف نے بتایا۔ وہ روحانزہ ہو رہا تھا۔ میں اسے تسلیاں دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آصف کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور میں یوسف کے ساتھ آصف کے کمرے کی طرف چل دیا۔ آصف کی والدہ اس کے سرانے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگیں اور میں بھی رنجیدہ ہو گیا۔ میں نے آصف کی حالت دیکھی۔ در حقیقت اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ اس وقت وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کیا بتایا؟ میں نے یوسف کی والدہ سے پوچھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بیٹے، کہہ رہے ہیں کہ اسپتال بھجوا دیا جائے تاکہ اس گول نشان کا معائنہ کیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی زہریلا پھوڑا ہے، نہ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ سسکیاں لے کر رونے لگیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے تسلی دوں۔ آصف کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ گول نشان کا جدید آلات سے معائنہ ہوا، لیکن اس میں کسی قسم کے جراثیم یا زہریلے مادے کے آثار نہیں ملے۔ البتہ وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آصف کے بخار میں کمی ہو گئی تھی، لیکن اس کی ذہنی حالت درست نہیں رہی تھی۔ اب وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ یوسف کے والدین کی حالت ناقابل بیاں تھی۔ میں ان لوگوں کی اس حالت پر بہت کڑتا، لیکن میں بھی بے بس تھا، سوائے اس کے کہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا اور انہیں تسلی دلاسا دیتا۔ آصف کی کمر کا نشان اب ایک پھوڑا بن گیا تھا۔ اس کا حجم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر وغیرہ بھی پریشان تھے اور پھر انہوں نے پھوڑے کے آپریشن کا فیصلہ کیا اور ایک صبح اس کا آپریشن کر لیا گیا، لیکن سب ششدر رہ گئے تھے کیونکہ پھوڑے سے کسی قسم کا مواد نہیں نکلا تھا، وہ بالکل خالی تھا۔ ڈاکٹروں نے زخم کو بجلی سے جلایا۔ کئی دن تک آصف کی حالت نازک رہی اور جلد پر پھوڑا پھر سے پھلنے پھولنے لگا۔ 3-4 دن میں پھوڑا پھر اسی طرح ہو گیا۔ بس 3 بار پھوڑے کا آپریشن کیا گیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ پھر اسی طرح پھول جاتا۔ یوسف کے والدین نے آصف کو کراچی لانے کا فیصلہ کیا اور کراچی آنے کی تیاری ہونے لگی۔ میں نے بھی آغا جان سے اس کے ساتھ جانے کی اجازت لے لی
اور پھر ہم لوگ ساتھ ہی کراچی آئے۔ کراچی کے ماہر سرجنوں نے تھوڑے کا معائنہ کیا لیکن بے نتیجہ۔ یہاں بھی اس کے 2 آپریشن ہوئے اور ان کا نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں تھا۔ آصف اب مکمل دیوانہ ہو گیا تھا، اسے اپنی تکلیف کا بھی احساس نہیں تھا۔ ہر وقت الٹی سیدھی گفتگو کرتا رہتا، کبھی ہنستا، کبھی رونے لگتا اور کبھی اس پر تشنجی دورہ پڑ جاتا تھا۔ پھر قدرت کی نگاہ کرم ہوئی، آصف کی والدہ کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اس ہسپتال سے آصف کو لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ خیال تھا کہ دوسرے دن اسپتال سے رخصت لے لی جائے۔ آصف کی والدہ اس کی مسحری کی پائنتی بیٹھی ہوئی تھیں۔ قریب کے بستر سے مریض کو دیکھنے کے لیے چند خواتین آئی تھیں۔ ان میں سے ایک معمر عورت نے آصف کو دیکھا اور اس کی والدہ سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ آصف کی والدہ نے آنسو بھری آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز میں آصف کی کہانی سنائی تو وہ خاتون بھی رونے لگیں۔ بہن، میری مانو تو یہ ڈاکٹر کا علاج چھوڑو، کسی عامل کو دکھاؤ، یہ بیماری نہیں کوئی اور ہی چکر ہے۔ آصف کی والدہ تعلیم یافتہ خاتون تھیں لیکن بیٹے کی حالت پر خود اعتمادی کھو چکی تھیں۔ یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی اور انہوں نے خاتون سے پوچھا کہ اگر وہ کسی عامل کو جانتی ہیں تو بتائیں۔ جواب میں خاتون نے ایک عامل صاحب کا پتہ بتا دیا۔ دوسرے دن آصف کو اسپتال سے ہٹا لیا گیا۔ فوری طور پر ایک خوبصورت علاقے میں مکان کا بندوبست کر لیا گیا اور سب وہاں منتقل ہو گئے۔ میں بدستور ان کے ساتھ تھا اور ہر معاملے میں پیش۔ یوسف اور اس کے والدین میرے بہت احسان مند تھے۔ اس کی والدہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میری موجودگی سے انہیں بہت ڈھارس ہے۔ بہرحال ہم نے ان عامل صاحب کا پتہ معلوم کیا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا خاصا مکان تھا۔ اس کے ایک کمرے میں بابا کا قیام تھا۔ خود بابا صاحب اس کمرے کو کٹیا کہتے تھے۔ ایک طرف تعویذوں کے لیے کاغذ رکھا ہوا تھا، ایک طرف بوتلیں رکھی ہوئی تھیں جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بوتلوں میں ہر مرض کا علاج ہے۔ پیٹ میں درد ہو، کان میں درد ہو، داڑھوں میں درد ہو، بچے کو نظر لگ گئی ہو، دست نہ آ رہے ہوں یا دست آ رہے ہوں، بوتلوں میں موجود پانی ہر مرض کی دوا تھا۔ عامل صاحب نے آصف کے بارے میں تفصیل سنی اور اس انداز میں مسکرا کر گردن ہلانے لگے جیسے اس تمام ڈرامے کے ذمہ دار وہ خود ہی ہوں۔ پھر انہوں نے ایک سیاہ مرغ اور ایک مرغی کا جوڑا طلب کیا جن کے پتے پر وہ آصف کے لیے تعویذ لکھنا چاہتے تھے۔ 6 گز لٹھا 25 روپے اور ایک تسبیح طلب کی اور ہم یہ چیزیں لانے کا وعدہ کر کے اٹھ گئے۔ راستے میں نے یوسف سے کہا، یار یوسف، مجھے تو یہ بابا صاحب بالکل نہیں جچے۔ تم نے ان کے سرخ ٹماٹر جیسے گالوں کو دیکھا؟ یہ یقیناً انہی مرغیوں کا کرشمہ ہے جن کے پتے پر یہ تعویذ لکھتے ہیں۔ یوسف کے خشک ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بھی کہا کہ عامر صاحب ڈھونگی معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم نے والدہ سے عامر صاحب کی طلب کی ہوئی اشیاء کے بارے میں کہا اور انہوں نے ہماری بدعقیدگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سامان عامر صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ عامر صاحب 1 ہفتے تک یوسف کی والدہ سے مال گھسیٹتے رہے لیکن فائدے کی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ تب یوسف کی والدہ بھی بددل ہو گئیں اور کسی اچھے عامل کی تلاش شروع ہو گئی۔ دواؤں کا مرحلہ ختم ہو چکا تھا، اب صرف دعاؤں کی بات تھی۔ یوسف کی والدہ نے رات دن ایک کر لیا تھا، وہ ہر وقت مسلح پر ہوتیں۔ آصف کی وہی کیفیت تھی، پھوڑا جو اب کرکٹ کی گیند کے برابر ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا تھا جس سے اس کے زہریلے ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت پڑا ہوا بڑبڑاتا رہتا، کبھی کبھی اس پر دورہ بھی پڑ جاتا، لیکن اب اس دورے کی دوسرے لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی کیونکہ سب اس سلسلے میں قطعی بے بس تھے۔ اس شام میں اور یوسف ایک نواحی بستی کے بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک ہی نمبر کی 2 بسیں ریس کرتی ہوئی آئیں۔ سواریوں کو اسٹاپ پر اترنا تھا لیکن ڈرائیور کو جلدی تھی کہ دوسری بس آگے نہ نکل جائے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بس کی رفتار سست کی
اور 2 نوجوان آدمی دھم دھم کر کے بس سے نیچے کود گئے۔ ان کے پیچھے ایک بارش بزرگ بھی اترنا چاہتے تھے، لیکن نوجوان انہیں پیچھے دھکیل کر پہلے خود کود گئے تھے۔ ناچار بزرگ بھی نیچے کود پڑے۔ ہم دونوں اس کے بالکل نزدیک تھے۔ بس ڈرائیور اور ان نوجوانوں کی بدتمیزی پر سخت تیش آیا، لیکن تیش کی بجائے ہم نے بزرگ کو جلدی سے اٹھایا اور وہ شرمسار سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے گھٹنوں پر چوٹ لگی تھی اور سفید پاجامے پر خون کے دھبے جھلک آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے بچوں، انہوں نے خلوص سے کہا۔ بس ڈرائیور اور ان نوجوانوں کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ان ڈرائیوروں کے سلسلے میں قانون بالکل بے بس ہو گیا ہے۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کر لیا ہے، آپ پولیس میں رپورٹ درج کرا دیں، یوسف نے غصے سے دانت پیس کر کہا۔ اللہ انہیں نیک ہدایت دے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رہنے دو، انہوں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور ہم دونوں ان کی نیک فطرت سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ کے گھٹنوں میں زخم ہے، ہم آپ کو گھر پہنچا دیں، آپ ہمارا سہارا لے لیجئے۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹے، میں تکلیف دینے پر شرمندہ ہوں، لیکن خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے قدموں سے چل کر جا نہ سکوں گا۔ میرا گھر وہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں تک پہنچا دو، انہوں نے کہا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی، ہم انہیں سہارا دے کر ان کے کوارٹر کی طرف لے گئے اور چند منٹ کے بعد ایک کوارٹر کے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے ناصر کہہ کر کسی کو آواز دی اور 11-12 سال کا ایک بچہ نکل آیا۔ پردہ کراؤ بیٹے، کچھ مہمان آئے ہیں، انہوں نے کہا، اور لڑکا ان کے گھٹنوں سے چھلکتا ہوا خون اور ان کی حالت دیکھ کر چونک پڑا۔ بہرحال اس نے کچھ کہا نہیں، چند لمحات کے بعد واپس آیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بزرگ کو اندر ایک چرپائی پر پہنچا دیا اور اجازت طلب کی۔ او نہیں بیٹے، ایک ایک پیالی چائے پی لو تو مجھے مسرت ہوگی۔ آپ گھٹنے کے زخم صاف کرائیے اور ہمیں اجازت دیجیے، میں نے کہا۔ ارے نہیں بیٹے، تم بیٹھو، میں چائے کے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ناصر، ناصر، انہوں نے لڑکے کو آواز دی اور لڑکا ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں ابھی آیا، آرام سے بیٹھو، انہوں نے لڑکے کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا، اور ہم مجبوراً ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تقریباً 6 منٹ کے بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے دوسرا پاجامہ پہن لیا تھا۔ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اندر رک کر کے کہا، چائے بھیج دو، اور ایک ٹین کی ٹرے میں صاف ستھری پیالیوں میں چائے آ گئی۔ چائے کے دوران انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام اصغر علی ہے، حکیم ہوں، اور ایک چھوٹی سی دکان ہے جسے مطب بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں مطب سے ہی واپس آ رہا تھا کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے اور چند لمحات کے بعد بولے، آپ دونوں کا تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ جی، میرا نام وقار ہے اور یہ میرے دوست یوسف ہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ گردن ہلانے لگے۔ ہم لوگ خاموشی سے چائے پیتے رہے اور پھر چائے ختم ہو گئی۔ وہی لڑکا پیالیاں واپس لے گیا اور ہم دونوں نے اجازت طلب کی۔ اگر جلدی نہ ہو تو کچھ دیر بیٹھو بیٹے، بڑی اپنائیت محسوس کر رہا ہوں میں، اگر کوئی کام ہے تو مجبوری ہے، وہ بڑے خلوص سے بولے۔ ہم لوگ ان کی شخصیت سے بڑے متاثر ہوئے تھے، گو کہ وہ معمولی سے کوارٹر میں رہتے تھے، لیکن جس قدر پاکیزہ ماحول تھا اور انداز سے وہ لوگ جیسے نظر آتے تھے، ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ کبھی بہت اچھے دن دیکھے ہوں گے۔ ویسے ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ حکیم اصغر علی کے چہرے پر کبھی کبھی ایک ہلکی سی کشمکش کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ مزید کچھ دیر بیٹھے اور حکیم صاحب ہم سے ہمارے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر ہم نے دوبارہ اجازت طلب کی اور وہ بسم اللہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود وہ دروازے تک آئے اور پھر ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے، میاں، اگر برا نہ مانو تو مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، کل حاضر ہوں گا۔ ضرور حکیم صاحب، میں نے کہا اور مکان کا پتہ لکھ دیا، اور پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر پہنچے تو سب لوگ سخت پریشان تھے۔ آصف پر پھر دورہ پڑ گیا تھا اور اس کی وہی حالت تھی۔ آصف کے والد
مصلی پر بیٹھے رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر آئے اور میری آنکھیں ڈب ڈب آئیں۔ وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ، اگر آصف کی زندگی نہیں ہے تو اسے اٹھا لے، تیرے کام تو ہی جانتا ہے، ہم اس کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے موت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ماحول بے حد سوگوار تھا۔ یوسف کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ یوسف کی والدہ کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا کیونکہ ان کی حالت بگڑنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ آصف حسب معمول تڑپتا رہا۔ اس کی کمر کا پھوڑا اب کرکٹ کے گیند سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی اور پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور یوسف دروازے پر چل دیا۔ ہم نے سلام کی آواز سنی اور میں نے حکیم صاحب کی آواز پہچان لی۔ یوسف ڈرائنگ روم کھولنے چلا گیا تھا۔ کون ہے؟ یوسف کی والدہ نے پوچھا اور میں نے مختصراً گزرا ہوا واقعہ بتا دیا۔ انہیں ناشتہ وغیرہ کراؤ، انہوں نے کہا۔ میں ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ حکیم صاحب بھی چند منٹ کے بعد وہیں پہنچ گئے اور ہم نے ان کا تعارف کرایا۔ چند منٹ کے بعد ملازم ناشتہ لے کر آ گیا۔ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، حکیم صاحب نے کہا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہی کشمکش پھر دیکھی جیسی میں شام کو دیکھ چکا تھا۔ بہرحال بہت اصرار پر انہوں نے ایک پیالی چائے کی پی لی اور پھر وہ بولے، وقار میاں نے بتایا تھا کہ آپ حضرات ملتان سے تشریف لائے ہیں، یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب میں آصف کے والد نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر آصف کے بارے میں تفصیل بتائی اور میں نے حکیم صاحب کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار دیکھے۔ ان کی کشمکش دور ہو گئی تھی۔ وہ سکون سے تفصیل سنتے رہے اور پھر بولے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ضرور، میں پردہ کرائے دیتا ہوں، یوسف کے والد بولے اور اٹھ کر اندر چلے گئے اور پھر انہوں نے ہمیں آواز دی اور ہم حکیم صاحب کے ساتھ اندر پہنچ گئے۔ یوسف پہلے اندر داخل ہوا، اس کے بعد حکیم صاحب نے دروازے میں قدم رکھا۔ آصف اس وقت آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن جو ہی حکیم صاحب نے اندر قدم رکھا اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی وہی وحشیانہ چمک تھی اور اس کی نظریں حکیم صاحب پر جمی ہوئی تھیں۔ حکیم صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور آصف کی چرپائی کے نزدیک پہنچ گئے۔ آصف جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، حالانکہ اس سے پہلے اسے سہارے کے بغیر اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم سب نے اس بات کو حیرت سے دیکھا۔ حکیم صاحب اسی انداز میں مسکرا رہے تھے اور آصف کے چہرے پر خوف کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، سلام عرض کرتا ہوں سید صاحب۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب نے اسی خوش اخلاقی سے کہا۔ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ آصف کے حلق سے جو آواز نکلی تھی وہ اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ اس میں سختی اور پھٹی پھٹی سی کیفیت تھی۔ کیا بات ہے میاں، بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ حکیم صاحب بولے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے سید صاحب، براہ کرم اس میں دخل نہ دیں، آصف نے اسی آواز میں کہا۔ بری بات ہے میاں، بفضل تعالیٰ مسلمان ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، کیا تمہیں ان لوگوں کی حالت پر رحم نہیں آتا؟ میں کہہ چکا ہوں سید صاحب، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ میں تمہیں ظلم سے روک رہا ہوں۔ ہر مسلمان کے مسائل دوسرے کے لیے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، حکیم صاحب حلیم لہجے میں بولے۔ اگر آپ نے میرے خلاف کچھ کیا تو میں اس کی جان لے لوں گا، آصف نے کہا۔ تم جانتے ہو زندگی اور موت رب حقیقی کی پابند ہے، تمہارے یہ الفاظ شریعت سے انحراف کے مترادف ہیں، چنانچہ تمہارے لیے سزا لازمی ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک عجیب سا جلال ٹپکنے لگا۔ ہم سب بت بنے گفتگو سن رہے تھے۔ آصف جب سے بیمار ہوا تھا اس وقت سے اب تک اس نے اتنی صاف گفتگو نہیں کی تھی، اور یہ گفتگو اس کی اپنی نہیں تھی، کوئی اور
اس کی آواز سے بول رہا تھا۔ مجھ سے بگاڑ کر آپ نقصان میں رہیں گے سید صاحب، سوچ لیں۔ آصف نے کہا، ایک کٹورے میں پانی اور صاف بوتل لے آؤ۔ میں فوراً باہر کی طرف دوڑا۔ چند لمحات میں حکیم صاحب کی مطلوبہ چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ حکیم صاحب نے کٹورے سے تھوڑا سا پانی لے کر کلی کی اور پھر ایک طرف بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ آصف کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا اور پھر اس پر وہی دورے والی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن حکیم صاحب اسی طرح پرسکون انداز میں پڑھ رہے تھے۔ آصف پلنگ سے نیچے گر پڑا اور یوسف کے والد اسے اٹھانے کے لیے لپ گئے، لیکن حکیم صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ یوسف کے والد مستربانہ انداز میں رک گئے۔ چند منٹ کے بعد حکیم صاحب نے پانی دم کیا اور آصف کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ میاں۔ اور آصف اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے حکیم صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آصف کچھ نہ بولا۔ اس کے ہونٹ کچھ پڑھنے کے انداز میں ہل رہے تھے۔ صاحب ہنسنے لگے اور پھر انہوں نے ہم لوگوں کی طرف رک کر کے کہا، آپ لوگ یا تو کمرے سے باہر چلے جائیں یا پھر اس حصار سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے انگلی سے فرش پر ایک دائرہ بنا دیا اور ہم لوگ اس دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ باہر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر آصف کھڑا ہو گیا اور اس نے زمین کی طرف منہ کر کے پھونک ماری۔ ہم لوگوں نے خوف و دہشت سے دیکھا۔ جس جگہ پھونک ماری گئی تھی وہاں سیاہ رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ نے پھنکار ماری۔ اس کی نظریں حکیم صاحب پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دوسری پھنکار ماری اور حکیم صاحب کی طرف لپکا۔ ہم لوگوں کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ حکیم صاحب نے مٹھی بند کر کے سانپ کے سامنے کر دی اور سانپ نے ان کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ حکیم صاحب نے دوسرا ہاتھ بھی سامنے کر دیا اور سانپ نے اس پر بھی کاٹ لیا۔ ہمارے دم خشک ہو گئے تھے، لیکن حکیم صاحب اسی طرح مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک انگلی کٹورے میں ڈالی اور پانی سانپ کی کاٹی ہوئی جگہوں پر لگا لیا۔ پھر انہوں نے 5 انگلیاں پانی میں ڈبوئیں اور ان کے چھینٹے سانپ پر مار دیے۔ سانپ نے پھن زمین پر ڈال دیا اور پھر وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ ہم نے اس کے پورے جسم سے دھواں اٹھتے دیکھا اور چند منٹ کے بعد وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی۔ تمہارا یہ سانپ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا میاں، کچھ اور کوشش کرو۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا سید صاحب۔ آصف کی قررائی ہوئی آواز سنائی دی اور اچانک آصف نے منہ کھول کر ہاں کی آواز نکالی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوفناک ہو رہی تھیں اور ہمارا دہشت سے برا حال تھا۔ ہاں کی آواز کے ساتھ شعلوں کی زبانیں نکل پڑیں۔ یہ شعلے حکیم صاحب کی طرف لپ گئے۔ آصف کے منہ سے بدستور شعلے نکل رہے تھے اور حکیم صاحب کا جسم ان شعلوں کی زد میں تھا۔ قریب تھا کہ ہم چیختے ہوئے بھاگ نکلتے کہ ہمیں حکیم صاحب کی آواز سنائی دی، آپ لوگ دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ میں نے اسی لیے تجویز پیش کی تھی کہ آپ لوگ باہر نکل جائیں، براہ کرم حصار سے باہر نہ نکلیں۔ ہم دم بخود ہو کر رہ گئے۔ حکیم صاحب کے جسم کے گرد شعلے رقص کر رہے تھے، لیکن وہ اطمینان سے کٹورے کا پانی بوتل میں ڈال رہے تھے۔ آدھا پانی انہوں نے بوتل میں ڈال لیا اور آدھا اسی طرح رہنے دیا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ لہرائے اور شعلے غائب ہو گئے۔ ایک کوشش اور کر لو میاں، اس کے بعد میری باری ہے۔ کچھ بھی ہو سید صاحب، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا۔ تم اپنی شکل میں بھی زندہ رہ سکتے ہو، جو کچھ کیا ہے بھرو، حکیم صاحب نے کہا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ اچانک انہوں نے کٹورے کا پانی آصف پر اچھال دیا اور آصف کی دھاڑیں گونجنے لگیں۔ وہ پورے کمرے میں چیختا پھر رہا تھا۔ حکیم صاحب نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور سکون سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ آصف کمرے میں لوٹتا پھر رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا، معاف کر دو سید صاحب، معاف کر دو، ہائے میں مر گیا، معاف کر دو سید صاحب، ورنہ میں مر جاؤں گا، ہائے ہائے، آہ، ہائے میں مر گیا، سید صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خوب، تم نے خدا کا نام لیا تو صحیح، ورنہ تم تو فرعون بن گئے تھے، حکیم صاحب نے کہا
اور پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور آصف کی طرف رک کر کے پھونک مار دی۔ آصف زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اب وہ سہمی ہوئی نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ میں واپس چلا جاؤں گا سید صاحب، پھر اپنی پچھلی زندگی میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرا نام ابو داؤد ہے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی سزا میں ہمارے شہنشاہ نے میری ہیئت تبدیل کر دی اور میں ایک قبر میں رہنے لگا۔ اپنی دنیا سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں 90 برس سے اس قید میں زندگی گزار رہا تھا۔ پھر یہ آیا، اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے۔ یہ قبر کے اس حصے سے پشت لگا کر بیٹھ گیا جہاں سے قبر میں جانے کا دروازہ تھا۔ ہوا بند ہونے سے مجھے پتہ لگا اور پھر میں اس کی پشت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح مجھے انسانی جسم مل گیا۔ مگر آپ نے مجھے بڑی سزا دی ہے حکیم صاحب۔ تم مشیتی عزتی میں دخل دینے لگے تھے ابو داؤد۔ میں نے تم سے مصالحت کی گفتگو کی تھی، مجھے مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ خیر، اب تم اس بوتل میں آ جاؤ، میں تمہیں واپس مری بھجوا دوں گا۔ آصف خاموشی سے اوندا لیٹ گیا۔ حکیم صاحب نے اس کی قمیض پیچھے سے ہٹا دی، پھوڑا کھول لیا اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آصف کا پھوڑا درمیان سے کھل گیا اور اس کے درمیان سے کوئی سرخ چیز نکلی۔ لمبی لمبی پتلی ٹانگیں باہر آئیں اور پھر وہ چیز رینگتی ہوئی آصف کی کمر پر آ گئی۔ ہم نے خوفزدہ نظروں اور دھڑکتے دل سے دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کا ایک بچھو تھا، انتہائی خوفناک بچھو جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بوتل کی طرف گیا، پھر وہ بوتل کے اوپر چڑھنے لگا اور اس کے منہ میں داخل ہو گیا۔ بوتل میں داخل ہونے کے بعد حکیم صاحب نے اس کی ڈانٹ بند کر دی اور ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، بچے کو مسیری پر لٹا دیں۔ یوسف کے والد بے تحاشا دوڑے اور حکیم صاحب کے قدموں میں گر پڑے۔ ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اور یوسف نے آصف کو اٹھا کر مسیری پر لٹا دیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ حکیم صاحب نے جلدی سے یوسف کے والد کو اٹھایا اور لرزتے ہوئے بولے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں مجھے گناہ گار کو اور گناہ گار کر رہے ہیں؟ میں نے صرف اپنا فرض انجام دیا تھا۔ مجھے اوپر سے حکم ملا تھا کہ ابو داؤد کو ایک مسلمان کو پریشان کرنے سے روکو۔ میں بے چین تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کامران کیا۔ بس اب مجھے اجازت دیجیے۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ خدمت کا موقع دیجیے، یوسف کے والد نے کہا۔ براہ کرم جس خدمت کا تصور آپ کے ذہن میں ہے اسے نکال دیجیے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس دعائے خیر کی ضرورت ہے، حکیم صاحب نے کہا، اور یوسف صاحب کے والد صاحب ششدر رہ گئے۔ حکیم صاحب نے بوتل اٹھائی اور میری طرف رک کر کے بولے، وقار میاں، اجازت چاہیے۔ میں انہیں چھوڑنے باہر تک گیا۔ میں دل سے حکیم صاحب کا معتقد ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں شام کو ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ غریب خانہ حاضر ہے، جب دل چاہے آؤ، انہوں نے گرم جوشی سے کہا، اور پھر میں انہیں رخصت کر کے اندر واپس آ گیا۔ اندر یوسف کی والدہ سجدہ شکر میں پڑی ہوئی تھیں، ان کی سسکیاں جاری تھیں۔ یوسف نے بتایا کہ آصف نے اسے بھائی جان کہہ کر مخاطب کیا اور پانی مانگا تھا۔ بہرحال ہم سب کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ یوسف کے والد صاحب بار بار حکیم صاحب کے بارے میں استفسار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے حضور ان کی دعا قبول ہوئی اور حکیم صاحب یقیناً فرشتے تھے۔ میں نے حکیم صاحب کی آنکھوں کی کشمکش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ظاہر ہے ان بزرگ صفت انسان سے ہماری پریشانی کہاں چھپی ہوگی، اور انہوں نے صاف طور پر نہیں کہا تھا، البتہ وہ ہر قیمت پر یہاں آنا چاہتے تھے۔ شام تک آصف کی پشت پر پھوڑے کا نشان حیرت انگیز طور پر درست ہو گیا۔ وہ باقاعدہ گفتگو کرنے لگا۔ جس مصیبت میں ہم سب عرصے سے گرفتار تھے وہ چند گھنٹوں میں ہی دور ہو گئی۔ بہرحال اس شام ہم پھول اور مٹھائی لے کر حکیم صاحب کے مکان پر گئے۔ اطلاع ملتے ہی حکیم صاحب نے ہمیں اندر بلایا۔
یوسف کے والد صاحب بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے حکیم صاحب کے ہاتھ چومنا چاہے تو حکیم صاحب نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک گناہ گار انسان ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ تحفے وغیرہ بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ البتہ اگر آپ حکم دیں تو مٹھائی پر نیاز کر دوں، باہر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ ہم لوگ بڑا خوشگوار تاثر لیے واپس آئے۔ آصف کو اب کوئی بیماری نہیں تھی، صرف کمزوری تھی، لیکن فیصلہ کیا گیا کہ ابھی کچھ وقت کراچی میں ہی گزارا جائے جب تک آصف بالکل تندرست نہ ہو جائے۔ اداسیاں چھٹ گئی تھیں، سب لوگ خوش و خرم تھے۔ ہم لوگ کراچی کی خوب سیر کرتے، آصف بھی تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ حکیم اصغر علی صاحب سے ملاقات ہمارا معمول بن گئی تھی، وہ بھی ہم سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر کے تمام لوگ پابندِ شرع تھے۔ اتنے دن سے ہم جا رہے تھے لیکن اس گھر کی کسی خاتون کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ویسے ہمیں حیرت تھی کہ حکیم صاحب جیسی عظیم شخصیت کے مالک تھے، ان کی اپنی زندگی بے حد سادہ تھی، بچے تک پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے۔ حکمت سے مناسب آمدنی تھی، یہ بات نہیں تھی کہ حکمت چل نہ رہی ہو، مریضوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن حکیم صاحب اتنے معمولی پیسے لیتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ روزانہ آدھے سے زائد مریضوں کو بغیر پیسوں کے دوا دیتی جاتی تھی۔ ایک دن بڑے خوشگوار مول میں تھے، میں ان سے خاص طور پر بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ انہیں خوش و خرم دیکھ کر میں کہہ بیٹھا، حکیم صاحب، آپ اس قدر قوتوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے حال پر بھی نگاہ کریں، اپنے بچوں پر نگاہ کریں، انہیں اچھی زندگی دینا بھی آپ کا فرض ہے۔ میری بات پر وہ قدرے سنجیدہ ہو گئے، پھر مسکرا کر بولے، میاں، میں حد المقدور محنت کرتا ہوں، جو کچھ اپنے طور پر کماتا ہوں بچوں کے سپرد کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، اور الحمدللہ میرے بچے بھی مطمئن ہیں۔ رہا ان عظیم قوتوں کا معاملہ جن کا تم نے ذکر کیا ہے، تو میں ان قوتوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو معبود حقیقی کا ایک گناہ گار بندہ ہوں۔ اس نے جو خدمت میرے سپرد کی ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں سے اس کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرتا ہوں۔ کیا میں امانت میں خیانت کروں؟ یہ بچے بھی تو خدا کی امانت ہیں حکیم صاحب۔ معاف کیجیے، آپ نے بے تکلفی کی اجازت دی ہے، اس لیے یہ کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ انہیں عمدہ زندگی سے روشناس کرانا بھی آپ ہی کا فرض ہے۔ جو کچھ ان کے لیے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ بیٹے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے بچے صبر کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے دل میں کوئی خواہش تشنا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے فضل سے میں انہیں دنیا کی ہر شے مہیا کر سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں حکیم صاحب، لیکن بنیادی ضرورتیں، میرا مطلب ہے، میں نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، تمہاری مراد آسائش کی چیزوں سے ہوگی۔ آسائش نہیں، ضرورت کہیں، وہ میرے لیے جائز نہ ہوں گی، حالانکہ ان کا حصول میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے شانے پر پڑا ہوا بڑا سا رومال اتارا اور ایک پلنگ پر ڈال دیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد انہوں نے رومال اٹھایا تو میں دنگ رہ گیا۔ رومال کے نیچے ایک تھال موجود تھا جس میں انتہائی نفیس مٹھائی بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے مٹھائی میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور پھر اپنے لڑکے کو آواز دی۔ لڑکا اندر آ گیا تھا۔ بیٹے، یہ مٹھائی محلے کے بچوں میں تقسیم کر دو۔ جی ابا جان، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں مٹھائی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تھال لے کر باہر نکل گیا اور چند لمحات کے بعد باہر بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور خالی تھال واپس پلنگ پر رکھ دیا۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے تھال دوبارہ انگوچھے میں ڈال دیا۔ لڑکا خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے اوپر فرض ہے بیٹے، اور میں اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں لے سکتا۔ میں عقیدت بھری نگاہوں سے حکیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، حکیم صاحب،
آپ جس دن ہمیں پہلی بار ملے تھے، میرا مطلب ہے کہ جس روز آپ کے ساتھ بس کا حادثہ پیش آیا تھا، اس دن آپ کو ہماری پریشانی کا حال معلوم تھا؟ حکیم صاحب کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کا چہرہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے گردن اٹھا کر کہا، یہ سوال ضروری ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ بتا دیں، میں نے کہا۔ بہت اصرار کر رہے ہو۔ اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں یہ بات شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بتا رہا۔ مجھے یقین ہے حکیم صاحب، میں نے کہا، وہ حادثہ اسی لیے ہوا تھا کہ میں تم سے متعارف ہو جاؤں۔ اوہ، تو وہ محض اتفاق نہیں تھا؟ نہیں، حکیم صاحب سنجیدگی سے بولے۔ آپ کسی کشمکش کا شکار تھے نا حکیم صاحب؟ ہاں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ میں چاہتا تھا کہ تم آصف کی بیماری کا تذکرہ کرو تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ اوہ، مگر آپ نے اس کا اظہار تو نہیں کیا۔ میں نے کہا نا کہ میں تم پر اپنی جانکاری کا رعب نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن تم اس موضوع پر ہی نہیں آئے۔ مجبوراً مجھے ابتدا کرنی پڑی اور میں نے تم سے تمہارا پتہ معلوم کیا۔ حالانکہ حکیم صاحب رک گئے۔ جی، حالانکہ، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ حالانکہ مجھے تمہارا گھر معلوم تھا۔ اوہ، یقیناً، مجھے اعتراف ہے۔ بس بیٹے، میری حیثیت ایک کوتوال کی سمجھو جسے اپنے علاقے کے تمام افراد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب رمز کی باتیں ہیں بیٹے، کیا کرو گے ان کی تفصیل جان کر؟ پھر بھی کچھ تو حکیم صاحب، مجھے بہت دلچسپی ہے۔ کوتوال ان مجرموں کی فہرست بھی رکھتا ہے جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ میری فہرست کا ایک مجرم غائب تھا۔ میں نے اس کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ وہ تو تم لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ بہت خوب، پھر؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ بس مجھے اس کی گرفتاری کا بندوبست کرنا پڑا۔ میں حکیم صاحب سے متاثر تو تھا ہی، ان الفاظ نے مجھے مبہوت کر دیا۔ حکیم صاحب ایک خالص دنیاوی انسان تھے، لیکن انہیں زبردست روحانی قوتیں حاصل تھیں۔ اگر وہ تارک الدنیا ہوتے تو شاید اتنی حیرت کی بات نہ ہوتی۔ حکیم صاحب چند لمحات خاموش رہے، پھر مسکرا کر بولے، چائے پیو گے؟ تکلف نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، تکلف نہیں ہے۔ ناصر میاں، ارے بھائی، یہ وقار میاں آئے ہوئے ہیں، چائے نہیں پلاؤ گے؟ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر حکیم صاحب کا لڑکا گردن لٹکائے اندر آ گیا۔ وہ ابا جان، آج چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے۔ اوہ، اچھا اچھا، تو پتی لے آؤ بھاگ کر، انہوں نے کہا اور پھر ایک دم ہنس پڑے۔ اوہ، معاف کرنا میاں، جاؤ پنساری سے کہنا کہ قرض دے دے، ایک آدھ دن میں واپس کر دیں گے۔ جی ابا جی، لڑکے نے کہا اور باہر چلا گیا۔ بھائی تم سے کیا چھپانا، وہ آج کوئی مریض نہیں آیا دکان پر۔ خداوند تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ میرا دل لرز گیا۔ اتنا عظیم انسان اور یہ قسم پرسی۔ میں نے دبی زبان سے کہا، حکیم صاحب، میں بھی تو آپ کا اپنا ہوں، مجھ سے خیریت کا برتاؤ کیوں کرتے ہیں؟ ارے نہیں میاں، یہ خیریت نہیں ہے، محبت ہے تمہاری پنساری سے۔ میرا ادھار چلتا رہتا ہے، واپسی ہو جائے گی۔ میں دل میں عجیب سے جذبات چھپائے بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب اگر چاہتے تو ان کے سامنے ضرور جواہر کے ڈھیر لگ جاتے، لیکن ان کا دل دنیاوی طمع سے پاک تھا اور وہ نیک جذبوں کی دولت سے مالا مال تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے آ گئی اور حکیم صاحب نے بڑے محبت بھرے انداز میں مجھے چائے پیش کی۔ چائے پینے کے بعد میں نے حکیم صاحب سے کہا، حکیم صاحب، میری خواہش ہے کہ میں اپنی اور آپ کی ملاقات کی تفصیل شائع کراؤں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ ارے نہیں میاں، اس کی کیا ضرورت ہے، بس یہ میری آرزو ہے۔ میں شہرت کا طلبگار نہیں ہوں، بس خاموشی سے سر جھکائے اپنے کاموں میں مصروف رہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم بہت زیادہ اصرار کرتے ہو تو ایک گزارش میری اور سن لو۔ جی، وہ کیا؟ میرا پتہ وغیرہ درج نہ کرنا۔ جن بندگان خدا کے لیے مجھے حکم ہوگا میں خود ان تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔
چنانچہ یہ آپ بھی تھی، میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ حکیم صاحب حیات ہیں اور حت المقدور بندگان خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں۔